نفسیات کے مطابق جو لوگ ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتے ہیں وہ اندر سے مایوس اور تنہا ہوتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ گھر میں پرندے کا آ کر بیٹھ جانا کسی اچھی خبر کی علامت ہوتا ہے، مگر الو کا آنا نحوست سمجھا جاتا ہے۔ عصر کے وقت دل بے چین ہونا اللہ پاک کے ذکر اور ورد سے دوری کا اثر ہے۔ پرفیوم لگاتے ہی موڈ بہتر ہو جانا اچھی نیت اور خوش فطرتی کی علامت ہے۔ گھر میں ناپاک کپڑے دیر تک رکھنے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کھل جانا، کوئی دعا آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب قسمت ہی خراب ہو تو پھر تعویذ کی جگہ گلے میں مولوی بھی باندھ لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑے جا سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ جیتنے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں، بس دو دل خوبصورت ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ قدرت کا ایک عجیب و غریب سودا ہے کہ وہ دوسروں کے چراغ میں تیل ڈالنے سے آپ کے اپنے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اپنے خوابوں کو قربان مت کریں، کیونکہ بات جب ان کی اپنی اولاد کی آئے گی تو ہر چیز جائز ہو جائے گی۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ منافق لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ ایک عورت کے لیے شوہر ہمدرد ہو اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہو تو وہ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن اگر ساری دنیا ہمدرد ہو بس شوہر نہ ہو تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خیال خود رکھتا ہے۔ عورت کا خاموش ہو جانا اور زور زور سے چلا کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب عورت بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے؟ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ تو صرف وقت ہی بتاتا ہے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے
جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھار تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہوتے ہیں اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی، کبھی تماشے کی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ اللہ پاک کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر اعتبار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اسے مخلص سمجھیں، پاگل نہیں۔ ہم بہت سی غلطیوں کے بعد بھی خود سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کی صرف ایک غلطی پر ہی قطع تعلق کیوں کر لیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کی تربیت دیکھیں، حرام معشوقہ کے لیے شاعری اور حلال بیوی پر لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ اگر عورت اپنی دو باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے مستقبل اور خوبصورتی پر۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اللہ پاک پر توکل رکھو، خاص طور پر جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہوں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم لوگ جینا ہی بہت دیر سے شروع کرتے ہیں۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں، اور بے شک خدا کا فرمان ہے کہ میں تمہیں اس چیز سے محروم کر دوں گا جس کی تم قدر نہیں کرو گے۔ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ پاک ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے اور کچھ چیزوں میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کتاب رکھنا اسے ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام تلخ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ نفسیات کے مطابق خوبصورت لوگ ریاضی میں کمزور ہوتے ہیں۔ ہر مشکل کام سے پہلے بسم اللہ کہہ لیں، اللہ پاک آسانی بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائیں، کاروبار، رزق اور کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا درد چھپا رہے ہوں۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے اتنا خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو خوبصورت چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ خواب میں نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں اپنے محبوب سے اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا شادی ہونے کی علامت ہے۔ ہمیشہ اپنے لفظ چن کر بولو، زخم تلوار سے لگے تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ بیوی کی بات سن لینا بھی محبت کی ایک شکل ہے، اور شوہر کی تھکن سمجھ لینا بیوی کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ چاند جب میسر ہو جائے تو داغ نظر آنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 لوگوں کو اپنے راز کبھی مت بتانا۔ پہلے نمبر پہ عورت کو اپنا راز کبھی مت بتانا، بے وقوف دوست کو اپنا راز کبھی نہ بتانا، کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو بھی اپنا راز نہ بتانا۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں،
مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں عیاشیاں ہوتی ہیں۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دو لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے، اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ فرد ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی، زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ 3 آدمی جنہیں اللہ پاک بروز قیامت دیکھے گا بھی نہیں، والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا، احسان جتانے والا۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ انسان مٹی کا وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء کرام کے واقعات کھولو، سب آسان ہونے لگے گا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنوں جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں تشریف لاتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جو مرد تنہائی میں عورت کے ساتھ 2 کام کرے تو سمجھ جانا کہ وہ عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی عورت کی عزت کرے، تنہائی میں عورت سے کوئی غلط بات نہ کرے۔